جب بھی دنیا کی سب سے پراسرار گمشدہ پروازوں کا ذکر ہوتا ہے تو زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں صرف ایک نام آتا ہے، ملائیشیا ایئر لائنز MH370۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے کئی دہائیاں پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ ایک ایسا جہاز جو سینکڑوں میل سمندر کے اوپر اڑ رہا تھا اچانک دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ نہ کوئی مدد کی کال، نہ کوئی ملبہ، اور نہ ہی آج تک کوئی حتمی جواب۔ یہ کہانی ہے فلائنگ ٹائیگر لائن فلائٹ 739 کی۔ 14 مارچ 1962 کا دن تھا۔ دنیا سرد جنگ کے دور سے گزر رہی تھی۔ امریکہ اور سوویت یونین ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی دوڑ میں مصروف تھے۔ ہر فوجی مشن انتہائی خفیہ رکھا جاتا تھا، اور اسی ماحول میں ایک لاک ہیڈ L-1049 سپر کانسٹیلیشن طیارہ کیلیفورنیا سے روانہ ہوا۔ اس پر 107 افراد سوار تھے، جن میں امریکی فوجی، جنوبی ویتنام کے اہلکار اور 11 افراد پر مشتمل عملہ شامل تھا۔ ان کا مقصد ویتنام پہنچ کر فوجی تربیت فراہم کرنا تھا۔ راستے میں انہیں ہوائی ویک آئی لینڈ گوام اور پھر فلپائن میں رکنا تھا۔ سفر کے آغاز ہی میں طیارے کے 2 انجنوں میں اگنیشن کا مسئلہ سامنے آیا۔ انجینئروں نے معائنہ کیا، ضروری مرمت کی، اور ہر مرتبہ یہی کہا کہ جہاز مکمل طور پر محفوظ ہے۔ عملہ بھی مطمئن تھا اور سفر جاری رہا۔ گوام پہنچنے کے بعد مسافروں نے کھانا کھایا، آرام کیا، اور جہاز میں دوبارہ ایندھن بھرا گیا۔ مگر اسی دوران ایک عجیب بات ہوئی۔ ایندھن بھرنے کے بعد تقریباً 15 منٹ تک جہاز کے قریب کوئی موجود نہیں تھا۔ بعد میں یہی 15 منٹ اس پوری کہانی کا سب سے مشکوک حصہ بن گئے۔ رات تقریباً 11 بجے جہاز نے گوام سے آخری مرحلے کے لیے اڑان بھری۔ کچھ دیر بعد کپتان نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اور اپنی بلندی بڑھانے کی اجازت مانگی۔ اجازت مل گئی۔ جہاز ریڈار کی حد سے باہر نکل گیا۔ اب دنیا سے اس کا واحد رابطہ صرف ریڈیو تھا۔ کچھ دیر بعد کپتان نے معمول کے مطابق اپنی پوزیشن بتائی۔ آواز بالکل پرسکون تھی، نہ کسی خرابی کا ذکر تھا، نہ کسی خطرے کا۔ یہی پیغام اس جہاز کا آخری پیغام ثابت ہوا۔ جب اگلی مرتبہ کنٹرول ٹاور نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ بار بار کال کی گئی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ مقررہ وقت گزر گیا مگر فلائٹ فلپائن نہ پہنچی۔ تب امریکہ نے فوری طور پر ایک بڑے سرچ آپریشن کا آغاز کیا۔ جہازوں، ہیلی کاپٹروں اور بحری جہازوں نے لاکھوں مربع کلومیٹر سمندر کھنگال ڈالا، مگر حیرت انگیز طور پر نہ تیل کا ایک دھبا ملا، نہ کوئی لاش، نہ ملبے کا ایک ٹکڑا۔ ایسا لگا جیسے جہاز کبھی وہاں سے گزرا ہی نہ ہو۔ پھر ایک نئی خبر سامنے آئی۔ بحرالکاہل میں موجود ایک آئل ٹینکر کے عملے نے بتایا کہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں آسمان پر دھوئیں کی ایک لکیر دیکھی۔ پھر اچانک ایک زبردست روشنی نمودار ہوئی اور آگ کے 2 گولے سمندر کی طرف گرتے دکھائی دیے۔ انہوں نے فوراً اپنا راستہ بدلا اور گھنٹوں اس مقام پر تلاش کرتے رہے، مگر وہاں بھی کچھ نہیں ملا۔ اس کے بعد مختلف نظریات سامنے آنے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جہاز میں بم نصب کیا گیا تھا، کچھ نے خیال ظاہر کیا کہ یہ دشمن ملک کی خفیہ کارروائی تھی، جبکہ بعض کے مطابق انجنوں کی خرابی نے آخرکار تباہی پیدا کی۔ ایک اور نظریہ یہ بھی تھا کہ جہاز کو کسی انتہائی خفیہ فوجی مشن پر موڑ دیا گیا اور اس کی گمشدگی کی کہانی جان بوجھ کر بنائی گئی، مگر ان میں سے کسی بات کا آج تک کوئی ثبوت سامنے نہیں آ سکا۔ تحقیقات کئی مہینے جاری رہیں، مگر ہر سوال کے ساتھ مزید سوال پیدا ہوتے گئے۔ اگر جہاز فضا میں تباہ ہوا تو ملبہ کہاں گیا؟ اگر سمندر میں گرا تو ایک بھی حصہ کیوں نہ ملا؟ اگر یہ خفیہ مشن تھا تو 107 افراد کا پھر کبھی کوئی سراغ کیوں نہیں ملا؟ آخرکار سرکاری رپورٹ میں لکھ دیا گیا کہ فلائٹ 739 کسی نامعلوم وجہ سے دوران پرواز تباہ ہو گئی، مگر اصل وجہ آج بھی راز ہے۔ 60 برس سے زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ بہرحال کاہل کی بے انتہا گہرائیاں شاید آج بھی اس راز کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی محققین اور ہوا بازی کے ماہرین اس کیس کو مکمل طور پر بند نہیں سمجھتے، کیونکہ ہر نئی تحقیق ایک نیا سوال پیدا کر دیتی ہے۔ شاید کسی دن سمندر اس کہانی کا آخری باب دنیا کے سامنے لے آئے، لیکن اس وقت تک فلائٹ 739 ہوا بازی کی تاریخ کی سب سے پراسرار گمشدگیوں میں شمار ہوتی رہے گی۔ ایک ایسا جہاز جو معمول کے مطابق اڑا، آخری بار ریڈیو پر بات کی، اور پھر ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں گم ہو گیا۔ اگر آپ کے خیال میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا تو اپنی رائے ضرور بتائیں، اور مزید پراسرار کہانیوں کے لیے ویڈیو کو پسند کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔